سسی پنو ایک مشہور سندھی لوک کہانی ہے۔ یہ کہانی ایک وفادار بیوی کی ہے جو اپنے محبوب شوہر کی تلاش میں ہر قسم کی مشکلات میں سے گزرتی ہے، جسے حریفوں نے اس سے جدا کر دیا تھا۔ میر پنو خان میر علی کا بیٹا تھا جو میر خوت خان بلوچستان کے مشہور قبیلے خوت کا سردار تھا۔ سسی بھنبھور کے راجا کی بیٹی تھی۔ اس کی پیدائش پر جوتشیوں نے راجا کو کہا کہ یہ لڑکی شاہی خاندان کے لیے بدشگونی ہے۔ راجا نے لڑکی کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریائے سندھ میں بہا دیا۔ صندوق بھنبھور کے گاؤں کے ایک بے اولاد دھوبی کے ہاتھ لگا، جس نے لڑکی کو خدا کا عطیہ سمجھ کر اپنی اولاد کی طرح پالا۔ سسی جب جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ پنو نے جب سسی کے بارے میں سنا تو اس سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، جس پر نوجوان شہزادے نے بھنبھور کا سفر کیا۔ پنو اپنے کپڑے دھلوانے کے بہانے سسی کے باپ کے پاس آیا جو ایک دھوبی تھا۔ اس کے گھر پر سسی کو پہلی نظر دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ سسی کا باپ سسی کو اپنی ہی ذات میں بیانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پنو سے یہ ثابت کرنے کو کہا کہ وہ بھی ایک دھوبی ہے۔ شہزادہ چونکہ دھوبیوں کے کام سے ناواقف تھا، اس لیے وہ صاف کپڑے دھونے میں ناکام رہا۔ اس کا حل اس نے یوں نکالا کہ ہر کپڑے کی جیب میں اس نے ایک سونے کا سکہ ڈال دیا، جس پر تمام گاؤں والوں نے اس کی دھلائی کی تعریف کی، اور یوں سسی کا والد اس سے بیاہنے پر تیار ہو گیا۔ پنو کا والد اور بھائی اس شادی کے خلاف تھے اور اپنے والد کے کہنے پر پنو کے بھائی بھنبھور آئے تاکہ اسے اس شادی سے منع کیا جا سکے۔ بھائیوں نے پنو کو سمجھانے کی کوشش کی اور دھمکایا۔ پنو کسی طور سے نہ مانا تو انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ بظاہر وہ پنو کی شادی پر رضامند ہو گئے اور پنو کی شادی میں شریک بھی ہوئے، جہاں انہوں نے پنو کو بہت زیادہ شراب پلائی، جس سے وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گیا۔ وہ لوگ پنو کو باندھ کے ایک اونٹ پر لاد کر اپنے آبائی علاقے کیچ میں لے آئے۔ اگلی صبح جب سسی کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو وہ غصے اور غم کی کیفیت میں ننگے پاؤں کیچ مکران کی طرف چل دی۔ سفر میں اسے خشک ریگستان سے گزرنا پڑا، مگر اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تمام سفر میں وہ پنو پکارتی رہی۔ انتہائی پیاس کی حالت میں سے ایک گدڑیا ملا جس نے اسے پینے کو پانی دیا۔ گدڑیا کی نیت اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر خراب ہو گئی۔ سسی وہاں سے بھاگ گئی اور رب سے دعا کی کہ اسے چھپا لے۔ خدا نے اس کی دعا سنی اور یوں زمین شق ہوئی اور وہ ڈوب گئی۔